محترم ناظرین، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے تو بہت کما رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی پیسہ ہمارے گھر میں ٹک نہیں رہا ہے۔ کمانے کو تو 20-30 ہزار روپے منتھلی کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیسہ ٹک نہیں رہا ہے۔ جو اس سے کم کماتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو زیادہ کماتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پیسہ ٹک نہیں رہا ہے، اور وہ پریشانی میں رہتے ہیں، مصیبت ہی میں رہتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پیسہ ٹک نہیں رہا ہے؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کون سا عمل کریں گے اور کیسے کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ ٹکنے لگے گا۔ پھر آپ اس قدر دولت مند بن جائیں گے، اس قدر پیسے والے بن جائیں گے کہ آس پاس والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ جو ہے کہ بتاؤ یہ کیسے اتنی جلدی اتنا مالدار ہو گیا۔ جی ہاں، پیسے نہ ٹکنے کی صاف وجہ معلوم چل رہی ہے کہ اس کا مطلب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بے برکتی زیادہ ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور لونگ کا بھی استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ کوثر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ کوثر اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرماتے نبی کریم کہ جو بندہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ سورہ کوثر اور 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو پھر اس کو میری زیارت ہوگی۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کس چیز سے ہوگی؟ اگر بندہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ نبی کریم پر درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ کوثر کے تعلق سے۔ سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ اسی کو سورہ کوثر جو ہے کہ بولتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، مجھے جہاں تک امید ہے کہ ہر کسی کو یاد ہوگا۔ اب کیسے تنگ دستی دور ہو، پیسہ کیسے ٹکے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی سورہ کوثر کی ایک آیت، صرف اتنا، انا اعطیناک الکوثر 500 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پریشانی بتائے، مصیبت سے نجات چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ انا اعطیناک الکوثر اتنا ہی 500 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاک پروردگار عالم میری تمام مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما، تنگ دستی غریبی مفلسی سے نجات عطا فرما، مال و دولت والا بنا، آرام و راحت والی زندگی عطا فرما، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ یہ تو دعا کے تعلق سے ہو گیا۔ اب لونگ کا کیسے استعمال کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سورہ کوثر 129 مرتبہ آپ کو پڑھ کر کے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اتنا پڑھ کر ایک لونگ پر دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، پھر اس لونگ کو سائڈ میں رکھ دینا ہے، پھر آپ کو دوسرے لونگ کو اٹھانا ہے، پھر آپ کو 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر دوسرے لونگ پر بھی دم کر دینا ہے، پھر آپ کو تیسرا لونگ جو ہے اٹھانا ہے، یعنی 3 لونگ کا استعمال کرنا ہے آپ کو، پھر آپ کو تیسرا لونگ اٹھانا ہے، اس پر بھی 129 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دم کر دینا ہے۔ اب دم کرنے کے بعد آپ کو ایک لونگ اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا لونگ آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سونے چاندی وغیرہ رکھتے ہیں، اور تیسرا لونگ آپ کو اپنے پرس میں رکھنا ہے، اپنے جیب میں رکھنا ہے۔ آپ اتنا کر کے اپنے جیب میں رکھ کے، اور یہ لونگ جو ہے کہ پیسے جہاں رکھتے ہیں وہاں رکھ کے، اور ایک لونگ جو ہے کہ سونے چاندی کی جگہ پہ رکھ کر کے، ایک لونگ اپنے جیب میں رکھ کر کے آپ کاروبار کیجئے۔ آپ کو جہاں جانا ہے جائیے، جہاں سے آنا ہے آئیے، آپ اپنے بزنس کو سنبھالیے، پھر دیکھیے آپ کا بزنس اتنی جلدی گرو کرے گا، آپ اتنی جلدی ترقی کر جائیں گے، اتنا زیادہ آپ مال و دولت کے تاجور بن جائیں گے، اتنا زیادہ آپ پیسے کمانے شروع کر دیں گے کہ آس پاس والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ آخر اس کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کا جو ہے کہ بزنس اتنا تیز چل کیسے رہا ہے، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ مزدوری کرتے ہیں تو آپ مزدوری کرنے جائیں،
آپ کے روپے پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ جب میں یہ طریقہ اپنایا، یہ عمل کیا تو یقیناً ہمارے گھر میں پیسہ رکنے لگا۔ کیونکہ پیسہ نہ رکنے کا مطلب یہی ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ جو آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں برکت ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اب اس کے بعد آپ کو آرام و راحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ بھی خوشحال زندگی جو ہے گزاریں گے اور مال و دولت والا بن جائیں گے۔